اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ اعمال ایمان کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جیسے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کے تقاضے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بنیاد ہے ایمان کی، اس کلمے پڑھ لینے کے بعد اللہ نے اعمال کا حکم دیا۔ قرآن میں، حدیث میں جن کی تفاصیل وارد ہے، ہمارے آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد 4 چیزیں اصل جڑ ہیں اسلام: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض دین جن کو کہا گیا، فرائض دین۔ ان تمام فرائض میں اور ان تمام اعمال اور احکام ایمان، کلمے کے تقاضوں میں قرآن اور حدیث نے سب سے زیادہ جو اہتمام بیان کیا وہ نماز کا بیان کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر نماز کا جو حکم دیا گیا ہے، 80 جگہ سے زیادہ، 80 آیات کے اندر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ اس لیے تمام امت قرآن و حدیث سے علماء نے جو بات مستنبط کی وہ یہ کہ اہم امور میں، دین کے سب سے اہم امور میں نماز ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا ایسا ستون ہے کہ اگر یہ قائم رہے گی تو دین قائم، اور اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو اس کا دین منہدم ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کو معیار دین معیار دین بتایا گیا۔ نماز جس کی درست، سارا دین درست ہے۔ اگر نماز خراب ہو گئی، دین کے دیگر احکامات بھی ناقص ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء نے نماز کے بارے میں نہایت ہی اہم امور کی طرف امت کو متوجہ کیا ہے۔ ایک نماز کا پڑھنا ہے اور ایک نماز کا قائم کرنا ہے۔ قرآن نے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، صلو کا حکم نہیں ہے، بلکہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ علماء نے لکھا ہے ہمارے آقا نے اس کی تفسیر اپنے کلمات میں بیان فرمائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ حضرت نمونہ ہے جمیع احکامات دین میں، ہر چیز کا، اور نماز۔ تمام محدثین، مصنفین، تمام علماء امت اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ اہتمام سے جو مضمون بیان کرتے ہیں وہ نماز کا بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب عالم میں ایمان اور دین پھیلنا شروع ہوا، عرب سے نکل کر عجم تک دین چلا گیا، تو آپ نے اپنے علاقوں کے، شہروں کے، ملکوں کے گورنروں کے نام باقاعدہ ایک گرامی نامہ تقسیم کرایا اور بھجوایا، جس کے پہلے الفاظ تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ دیکھو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم نماز ہے، اس میں کوئی کوتاہی قابل برداشت نہیں۔ اب حضرات علماء نے اس سلسلے میں نماز پڑھنے والوں کے لیے جو خلاصے بیان کیے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کیسی قدر و قیمت والی چیز ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر اہم اہم باتیں جن کا خیال رکھنا اقامت صلاۃ میں داخل ہے، تمام علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ فرمایا گیا کسی آدمی کی نماز کامل کب ہوگی؟ جب سب سے پہلے اس کے پاس نماز کا علم ہو۔ علم، یہ نماز شروع کرنے سے پہلے چنانچہ بتایا گیا کہ علم دین ہر مسلمان پر فرض ہے، اتنا علم جس سے فرائض ادا ہو جائے۔ خود نماز فرض ہے اور نماز کس طرح پڑھی جائے گی ظاہر ہے اس کا علم بھی فرض ہے ہر مسلمان پر۔ نماز کا اگر علم نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں تھوڑا سا عمل اگر علم کے ساتھ ہو تو جہالت کے ساتھ بہت زیادہ عمل سے بڑھا ہوا ہے۔ علم کے ساتھ اگر تھوڑا سا عمل ہو تو وہ جہالت والے کثیر عمل سے افضل ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ نماز کا علم حاصل کرو، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اسے سیکھو۔ چنانچہ اس علم کے ذیل میں علماء نے سب سے پہلے نماز کے لیے وضو بیان فرمایا۔ بغیر طہارت اور وضو کے نماز نہیں ہو۔ دوسری چیز لباس بتائی گئی، کل تفصیل سے سنایا گیا۔ قرآن نے حکم دیا ننگے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز کے لیے وضو، لباس، نماز کے لیے وقت۔ بے وقت نماز پڑھنے کا کوئی اعتبار امت نے نہیں کیا۔ نماز وقت کے اندر ہو۔ قرآن نے نماز کے اوقات احادیث میں تفصیل میں ہمارے آقا نے بیان کیا۔ نماز میں رخ قبلے کی طرف رخ، استقبال قبلہ، یہ نماز کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ نیت۔ یہ سب امور کل بھی تفصیل کے ساتھ سنائے گئے ہیں۔ اب آگے چل کر ہمارے حضرات صوفیہ کرام نے انہی امور کو جن کا اوپر بیان آیا ہے اس ذیل میں بہت ساری تفاصیل بیان کی۔ بتلایا گیا کہ نماز اگر سنت کے مطابق پڑھنی ہے تو جیسے آدمی طہارت حاصل کرتا ہے ایسے ہی نماز سے پہلے رذائل سے بھی پاکی حاصل کرے۔ رذائل اندرونی بد اخلاقیاں، فخر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، عناد ہے، کینہ ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے اپنے قلب کو ان سے پاک کرنا بھی ضروری ہے، ظاہری طہارت اور اندرونی طہارت۔ اسی طرح نماز کے وقت کی نگہداشت، آدمی کا دل نماز کے وقت کی طرف متوجہ ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ کے عرش اور رحمت کے سائے میں جو لوگ ہوں گے سعادت مند، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل نماز کے ساتھ اٹکا ہوا، بار بار نگہداشت، بار بار دھیان کہ نماز کا وقت نہیں آ رہا۔ اسی طرح کہا گیا کہ آدمی کو اپنے کان اذان کی طرف متوجہ رکھنے چاہیے اور اندازہ لگائے کہ اذان کی آواز تو نہیں آ رہی۔ نیز اول وقت کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارے آقا سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا اول وقت میں نماز پڑھا، اس کی فکر۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب آدمی نماز میں استقبال قبلہ کرتا ہے تو اس میں 3 باتوں کا خیال رکھے۔ ایک تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرے، بس خالی رخ کرنا کافی نہیں ہے، دل کے ساتھ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ رخ اللہ کے گھر کی طرف اور دل کا رخ خود اللہ کی ذات کی طرف، اور پھر نماز کے اندر اپنے دل میں عاجزی پیدا کرے، عاجزی پیدا، یہ کہے کہ میں ایک غلام ہوں جو آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ اس کے ذریعے سے اندرون کی کیفیات نماز میں حاصل ہو۔
نیز جب آدمی نماز کی نیت کر رہا ہے یہ بھی نیت کرے، یہ بھی جان لے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نیت کے اندر نماز کون سی پڑھ رہا ہے اس کی بھی نیت کرے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے۔ اور یہ بھی خیال کرے نیت کے اندر ہمارے آقا نے جس کو احسان کہا، نماز کا احسان، نماز کا اخلاص، نماز کا اچھی طرح پڑھنا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھے کہ یوں سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر خود اللہ کے دیکھنے کے اعتبار سے اپنے کو کمزور سمجھتا ہے تو یہ بات لازم ہے، ہر آدمی اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں اگر یہ دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، انداز لگائیے کیسی تواضع، کیسی ہیبت، اللہ کا کیسا خوف نماز کے حالت میں اسے حاصل ہو۔ اور یہ بھی یقین رکھے کہ میرے دل میں جو کچھ ہے اللہ سب جانتا ہے۔ کم سے کم اپنے دنیاوی مشاغل سے نماز میں اپنے قلب کو فارغ کریں، یہ بھی نیت کے آداب میں سے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں نہ جانے کیسے کیسے مشاغل، کیسے کیسے وسوسے، کیسے کیسے خیالات مسجد میں موجود ہیں مگر دل دکان پر ہے۔ ان دنیاوی مشاغل سے قلب کو فارغ کرنا یہ بھی نیت کے صحیح ہونے میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ آدمی نماز جب شروع کر رہا ہو اور اللہ اکبر کہہ رہا ہو تو اللہ کی بڑائی کا دھیان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال، یہ اخلاص ہے نماز۔ اس کے بعد قرات کرے، کیونکہ نماز بغیر قرات قرآن کے نہیں، اور اللہ توفیق دے تو قرآن پاک کی جو قرات کر رہا ہے معانی کا بھی خیال رکھے۔ الحمد شریف پڑھ رہا ہے، الحمد کے معنی بھی جاننے چاہیے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں الحمد پڑھ کر میں کیا مضمون بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کیا درخواست کر رہا ہوں۔ علماء امت نے لکھا ہے سارے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا۔ اللہ، سورہ فاتحہ پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ۔ تو کیا اتنا بھی نہیں آدمی سے ہوتا کہ نماز سے پہلے وہ سورہ فاتحہ کے مضمون کو رکھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے بندوں کو اپنے سامنے دعا مانگنے کے اندر جو دعا بتائی ہے دنیا آخرت کی تمام دولتوں کو جامع ہے۔ دنیا آخرت کی تمام دولتیں اور نعمتیں اس دعا میں آ گئی۔ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی سے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے کہ آدمی کو دنیا کے حساب سے یا دین اور آخرت کے حساب سے صراط مستقیم اور سیدھا راستہ مل جائے تو پھر کامیابی میں کیا شک اور شبہ ہے۔ اسی طرح حضرات ائمہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کے دیگر ارکان کو بھی صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے مستقل ہدایات دیتے۔ قیام کے بعد، قرات کے بعد، معنی سمجھنے کے بعد اگر رکوع میں جا رہا ہے تو فرمایا گیا کہ اپنی کمر کو بالکل پھیلا دے، کمر نہ سر سے اونچی ہو نہ سر کمر سے اونچا، سر کمر سرین تینوں چیزیں برابر، یہ اعتدال ہے۔ حضرات ائمہ میں 3 ائمہ کا قول ہے کہ اعتدال فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اپنے اعضاء کو اس طرح برابر کر لینا فرض ہے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ واجب ہے، واجب اور فرض عمل میں برابر ہوتے ہیں۔ رکوع میں کہا گیا اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے، یعنی انگلیوں کو کھول لے۔ رکوع کے اندر اپنے گھٹنوں پر جب آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، انگلیوں کو کھول کر اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لینا، یہ رکوع کی تعدیل، یہ رکوع کی طمانینت اور یہ رکوع کا احسان۔ اچھی طرح رکوع کرنا اس کا نام ہے۔ پوری تعظیم کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ آدمی رکوع میں اللہ کی تسبیح کرے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح سجدے میں اپنے ہاتھ سجدے میں
زمین پر کانوں کے برابر رکھے، دونوں ہاتھ زمین پر پھیلا کر جب اپنا چہرہ رکھے تو دونوں ہاتھ کانوں کے برابر آ جائے۔ اسی طرح حکم دیا گیا کہ تمہارے دونوں بازو یہ زمین پر نیچے نہ رکھے جائیں، دونوں بازو اٹھا کر رکھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں صحابہ کو بہت متوجہ فرماتے تھے کہ اپنے بازوؤں کو پھیلاؤ اور اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ رکھو، اور پھر سجدے میں بھی وہی اطمینان جو رکوع میں، تعظیم کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، معنی کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ہمارے آقا نے اس طرح نماز پڑھی ہے اور نماز سکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا گیا کہ آدمی کی نماز کے اخلاص کا کامل ہونا یہ ہے کہ آدمی اس پوری نماز کو جو محنت سے اس نے پڑھی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا تعلق ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے نماز پڑھی، کسی اور کی رضا مطلوب نہ ہو، اور رضا کے ساتھ ساتھ شکر ہو، اے اللہ تو نے مجھے اتنے بڑے عظیم الشان عمل کی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے فرمایا گیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایسی طرح جو آدمی نماز پڑھے گا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، فرمایا گیا اللہ اس کو اس نیک عمل پر 10 گنا اجر عطا فرمائے۔ یہ نماز کا احسان، یہ نماز کا اخلاص، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے بندے کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایمان والے کے لیے نماز معراج ہے، معراج، اللہ سے گفتگو، اللہ کی دربار میں حاضری، اللہ کی بارگاہ میں پیشی جیسا حال ہوتا ہے آدمی کا نماز کے اندر۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازی کو اللہ تعالیٰ 3 کرامتیں عطا کرتے ہیں، 3 اعزاز، 3 شرافت۔ نماز پڑھنے والے کے لیے آسمان کی طرف سے خیر و برکت کی بارش کی جاتی ہے، اس پر خیر و برکت نثار کی جاتی ہے جو اس کے سر تک پہنچتی ہے، پیر سے لے کر سر تک نمازی اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت میں سر سے پیر تک مشغول رہتا ہے۔ فرشتے اس کو قدموں سے لے کر آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اس کے پیروں سے لے کر آسمان تک جتنی سیدھ ہے فرشتے آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ اس موقع پر آواز لگاتا ہے کہ اگر اس بندے کو پتہ چل جائے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں تو اپنی اس نماز سے ہٹنا زندگی میں کبھی پسند نہ کرے، کبھی پسند نہ کرے۔ اللہ، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، ان المصلی یناجی ربہ، اللہ، کیسی ہدایت اور تعلیم دی گئی۔ یہ دھیان اگر ہو جائے کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اللہ سے گفتگو اور محبوب سے بات چیت میں ایسا مزہ آتا ہے کہ آدمی اس سے ہٹنا پسند نہیں کرتا۔ یہ نماز کے اعزازات ہیں، اللہ نمازوں پر یہ نعمتیں دیتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنی نماز کی قدر و قیمت پہچانو، اپنی نماز کی قدر و منزلت پہچانو۔ عام جو اعمال عادت کے کرتے ہو، کھانا پینا، نماز اس طرح مت پڑھو عادتاً۔ اللہ کی عبادت کا پورا پورا دھیان و خیال جو اوپر گزر گیا، ان ساری چیزوں کا خیال کر کے اگر نماز پڑھو گے تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کی توفیق ہے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت قتادہ سے نقل کرتے ہیں صحابی سے کہ ماقبل کے نبیوں میں ایک نبی گزرے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام۔ انہوں نے ایک موقع پر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے اس نبی نے کہ یہ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اگر وہ نماز قوم نوح علیہ السلام پڑھ لیتی تو کبھی بھی سیلاب میں غرق نہ ہوتی۔
کبھی غرق نہ ہو۔ اگر قوم عاد پڑھ لیتی تو ان پر کبھی اللہ کا آندھی کا عذاب نہ آتا، اور اگر قوم سمود پڑھ لیتی تو اللہ کا جو عذاب چیخ کے ذریعے آ کر ان کو ہلاک کر گیا ہے کبھی امت ہلاک نہ ہوتی۔ نماز ایسی عبادت ہے، اس لیے حضرت قتادہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں نماز کا خوب دھیان رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت بخشی بخشائی ہے اگر نماز میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی بدولت، ان کی دعاؤں اور نماز کی برکت سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر انہیں بخش دیتے، اپنا عذاب ان سے دور فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اہتمام کے لیے، اس عبادت کی اہمیت کے لیے اور بھی بہت سے احکامات اس نماز کے ساتھ جوڑے۔ مثلا دیگر عبادتیں اپنے اپنے طور پر کر لی جاتی ہیں، مگر نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ نماز سے پہلے اذان دی جائے۔ یہ نماز کی اہمیت میں سے۔ ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آئے، کہنے لگے حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ فرمایا اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ، بس اپنے محلے میں، اپنے گھر کے قریب اپنی قوم کے لیے اذان دیا کرو۔ اگر تیری اذان کی وجہ سے وہ سب لوگ اپنی نماز کے لیے جمع ہو جایا کریں تو سمجھ لے کہ ان کی ساری نمازوں کا ثواب تجھے ملے گا۔ وہ کہنے لگے اگر حضرت میں یہ نہ کر سکوں، اذان کی پابندی، اذان کا اہتمام، مؤذن کا بننا اگر میری وسعت میں نہ ہو، اگر میں یہ نہ کر سکوں تو پھر کوئی اور عمل بتا دیجیے۔ ارشاد فرمایا اپنی قوم کا امام بن جائے تاکہ تیرے پیچھے وہ نماز پڑھے۔ عرض کیا گیا اگر حضرت اس کی بھی پابندی نہ ہو، اذان دینے کی پابندی بھی نہیں، امامت کی بھی نہیں، فرمایا کم سے کم ایسا کر کہ صف اول کو لازم پکڑ لے، صف اول میں نماز پڑھ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قرآن پاک میں وارد ہوا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ افضل کون ہوگا جو خدا کی طرف لوگوں کو بلائے، نیک عمل کرے اور فرما برداروں میں سے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے مؤذنوں کی فضیلت بیان کی۔ مؤذنین ومن احسن قولا ممن دعا میں سب سے پہلے داخل اور اس آیت کا سب سے بڑا مصداق مؤذنین، کیونکہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، اس لیے کہا گیا ومن احسن قولا، اس سے بڑھ کر کون ہوگا جو اللہ کے لیے بلائے، نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور خود اذان و اقامت کے درمیان خود بھی نماز میں مشغول ہے۔ اسی لیے حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں ذرا نماز کی عظمت کا تصور کیجئے کہ اللہ نے اس نماز کے لیے ہمیں ہدایت دی کہ اعلان کرو، اذان دو، اور حضرت نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچے گی نماز کے لیے وہ ساری جگہ اللہ تعالیٰ مغفرت سے گھیر دیں، وہ ساری جگہ مغفرت سے بھر دیتے ہیں اذان دینے والے کی۔ اور جتنے اس کی اذان پر مسجد میں نماز کے لیے آ گئے ہیں سب کی نمازوں کے برابر مؤذن کو اجر ملتا ہے۔ خود نماز پڑھنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں، نماز پڑھنے والوں کا اجر علیحدہ، اور جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے مسجد میں آ کر سب کا ثواب مؤذن کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض جب تک مرض کی حالت میں رہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہیدوں جیسا اجر آسمانوں پر مرض کی وجہ سے لکھتے ہیں، گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ مریض اپنے مرض پر جب صبر کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا بچہ پیدائش کے وقت، اور اگر اسی مرض میں انتقال کر جائے تو ایسا مریض
جو اپنے مرض پر صبر کیے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہے وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ اور سنو، مؤذن اللہ تعالیٰ کا دربان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہر اذان پر ہزار نعمتوں کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو، مؤذن اللہ تعالیٰ کا دربان ہے اور امام اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے، جسے ہر نماز پر صدیقین کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو کہا گیا کہ مؤذن دربان ہے، دربان ہونے کا مطلب یہ کہ لوگوں کو دربار خداوندی میں حاضری کی اطلاع دے رہا ہے۔ جیسے دروازے پر کھڑا ہوا دربان دربار میں آنے والوں کے لیے انتظار میں ہے، انہیں اطلاع دے رہا ہے کہ دربار کا وقت ہو گیا، ایسے ہی مؤذن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت کا اعلان کر رہا ہے۔ بادشاہ کا دربان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت اور اطلاع دیتا ہے، یہ مؤذن اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے لوگوں کو اطلاع کر رہا ہے۔ حدیث میں اسی لیے فرمایا گیا کہ جو شخص 7 سال تک اذان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 7 حصوں اور درجات سے نجات دے دیتے، بشرطے کہ صحیح نیت سے اذان دیتا ہے۔ اور سنیے اذان، اس سے اندازہ ہوگا نماز کے مقام اور مرتبے کا۔ حالانکہ اذان مقصد نہیں ہے، اذان تو نماز کے لیے بلانے کا ذریعہ ہے، مگر اللہ نے اپنی اس عبادت نماز کو کتنی نعمتوں سے گھیرا ہے اور کتنی قیودات چاروں طرف لگا کر اس کی اہمیت بتائی ہے اور قدر و قیمت۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ مؤذن کو آواز پہنچنے تک، جنگل میں جہاں تک آواز جاتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک، وہ ساری فضا مؤذن کے لیے مغفرت سے بھر جاتی ہے، اور تمام خشک اور تر چیزیں جہاں تک اذان جا رہی ہے، درخت ہو، حجر ہو، پتھر ہو، سب اس کی قیامت میں تصدیق کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، جب تم بستیوں میں کہیں پر ہو اذان دینے کی کوشش کیا کرو، اذان خود کہا کرو تاکہ تمہاری آواز دور دور تک خوب بلند ہو۔ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز کو جتنی مخلوقات سنتی ہے، درخت ہوں، پتھر ہوں، کچے ڈھیلے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، جتنے بھی سنتے ہیں سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں گواہی دیں مؤذن کے بعد۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بلال کو قیامت کے دن جنت کی ایک اونٹنی پر سوار کرا کر بھیجیں گے، کیونکہ دنیا میں ہمارا مؤذن ہے جو اس کی کمر ہی پر، جنت کی اونٹنی کی کمر ہی پر پورے میدان میں اذان دیں گے، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو لوگ ان کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے جیسے تو گواہی دے رہا ہے ہم سب بھی اللہ کے معبود ہونے اور رسول کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بلال اذان دیتے ہوئے پورے میدان حشر کا چکر کاٹیں گے، اور جب فارغ ہو جائیں گے تو فرشتے ان کے لیے جنت سے جوڑے لے کر آئیں گے، اور سب سے پہلے جنت میں جاتے وقت حضرت بلال کو جوڑا پہنایا جائے گا، اس کے بعد امت کے دیگر صالحین جو مؤذنین ہیں ان کو وہ لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی یہ بات ہمارے ہاں عام ذکر کی جاتی تھی کہ مؤذن حضرات قیامت کے دن سب سے لمبی لمبی گردن والے ہوں گے جو مجمع میں دور سے نظر آئیں گے۔ المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، اور قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے شہداء اور اس کے بعد مؤذنین کا فیصلہ ہوگا، پوری مخلوق کا فیصلہ ان کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کاش اگر میں مؤذن ہوتا تو کسی جہاد میں مجھے شامل نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہ ہو، کیونکہ اذان کی پابندی اور اذان دینا جہاد سے اجر میں کم نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں دیکھو اے لوگوں، اگر میں مؤذن بن جاتا
تو جہاد نہ کرنے میں مجھے کبھی پرواہ نہ ہوتی۔ حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص مذہب اسلام میں اور تاریخ اسلام میں سب سے بڑے سپہ سالار گزرے۔ سعد بن عرب سے نکل کر عجم کے ملکوں کو انہوں نے فتح کیا ہے، اور پورا ملک شام ان کی فتوحات میں داخل ہے، مگر یوں فرما رہے ہیں کہ اگر میں مؤذن بن جاتا تو مجھے جہاد نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایک بات کے سوا کسی بات کا افسوس نہیں ہے، میں اسی تمنا میں رہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کے لیے مؤذن بننے کی درخواست کرتا کہ میرے ان دونوں بیٹوں کو مؤذن بنا دیں۔ حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو فرض حج ادا کر لینے کے بعد آئندہ کسی حج یا عمرہ کرنے کی تمنا بھی نہ کرتا۔ اللہ نے اذان کی دولت مجھے دی۔ اس سے اندازہ لگایا جائے اذان کی عظمت کا، اذان کی وقت کا، اور یہ اذان کس عبادت کے لیے ہے؟ نماز۔ تو نماز کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جس شہر میں مؤذن زیادہ ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور مؤذن جب اذان شروع کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ مؤذن کی آواز کو نہ سن سکے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مؤذن کو جب یہ اعزاز بخشا ہے تو اسے بھی چند باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اذان دینے والے کو تبھی یہ فضائل، تبھی اجر و ثواب جو مؤذن کا سنا گیا اسے ملے گا جب وہ ان باتوں کا خیال کرے۔ پہلی بات مؤذن کے لیے ہے کہ اوقات کا اہتمام کرے، کیونکہ اذان نماز کے اوقات کی اطلاع دینے کے لیے ہے۔ اگر خود ہی اوقات سے واقف نہیں ہے تو اذان کیسے دے؟ نماز کے اوقات کا علم رکھے، خوب دھیان رکھے۔ دوسرے اپنی آواز کو بلند رکھنے کا اہتمام کرے، تبھی تو دور تک آواز پہنچے گی، اور جہاں جہاں تک پہنچے گی اوپر والے فضائل اس کو حاصل ہیں۔ تیسرے یہ کہ جب خود موجود نہ ہو اور مسجد میں کوئی اور اذان دینے والا نہ ہو تو کسی کو معین کرے، اور دوسرا اگر اذان دے رہا ہو اس پر ناراض نہ ہو۔ چوتھی یہ کہ اذان کو اچھی طرح لوگوں کو سنانے کی کوشش کرے، اسی طرح اس کے ثواب کا اللہ سے وعدہ رکھے۔ اذان پر اللہ کتنا ثواب دیتے ہیں اس ثواب کی نیت اذان دینے سے پہلے کرے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ اذان میں جیسے لوگوں کو بلا رہا ہے نماز کی طرف، اذان دینے کے بعد بھی لوگوں کو نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کا اہتمام کرے۔ دوسرے یہ کہ امام کے انتظار میں مسجد کے اندر امام کا انتظار کرے، اس قدر کرے کہ جو لوگوں پر گران نہ ہو۔ اگر گرانی ہونے لگے تو پھر خود ہی نماز پڑھائے۔ اسی طرح مسجد میں کوئی اس کی جگہ آ بیٹھے اس پر بھی ناراض نہ ہو، یوں نہ سوچے کہ میرا حق زیادہ ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان خود نماز کا، نوافل کا اہتمام کرے۔ بین کل اذانین صلاۃ، حضرت نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھا کرو، مراد ہے نفل اور سنت۔ اور چوتھے یہ کہ مؤذن کو سب سے زیادہ اپنی مسجد کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا، مسجد کے کھل جانے کا، مسجد میں نمازیوں کے لیے ہر طرح کے انتظام کا۔ اسی ذیل میں علماء نے لکھا ہے چھوٹے موٹے بچے جو آتے ہوں، جو مسجدوں کی عظمت نہ جانتے ہو، ان کو آنے سے روکے۔ یہ آدمی اگر اذان کے لیے ان باتوں کا پورا اہتمام کرے گا تو وہ سارے فضائل جو مؤذنین کے گزرے ہیں وہ اسے حاصل ہو۔ حضرت ابو سعید خدری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کے لیے جنت کا ضامن ہوں اس انداز سے کہ ایک تو نیک عورت جو اپنے خاوند کی تابع دار۔ 5 قسم کے لوگ جن کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں، ان میں ایک نیک عورت جو اپنے خاوند کی تابع دار، ایک بیٹا جو اپنے والدین کا فرما بردار،
ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں حج عمرہ کرتے ہوئے انتقال کر جائے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایک وہ شخص جو اپنے اخلاق کو درست کر لے، اور ایک وہ شخص جو کسی مسجد میں اذان دینے والا ہو، حضرت نے فرمایا میں قیامت میں اس کا ضامن بنوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسجدوں کے ساتھ تعلق، اعمال مساجد کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل منا تقبل منا۔